पटियाला के बाहर फिर हलीमा खान के साथ पीटीआई ग्रुप टिकटॉक बनाने आया था। इमरान खान साहब कंटेनर पर बैठकर भी ललकारते रहे हैं, ओए आईजी, ओए एसपी, ओए एसएचओ। हलीमा खान ग्रुप ने फिर पुलिस पर पथराव किया ताकि पुलिस आगे से इन्हें जबरदस्ती उठाए। पुलिस ने फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कुछ पीटीआई रहनुमाओं ने टिकटॉक बनाए और घर चले गए। पीटीआई का सोशल मीडिया सुहेल अफरीदी पर बरस रहा है, गंदी और नंगी गालियां दे रहे हैं। सुहेल अफरीदी को ट्रक के सामने बांध कर अडियाला लेकर आएंगे। बोलूं मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, कल रात अडियाला के बाहर फिर हलीमा खान के साथ पीटीआई ग्रुप टिकटॉक बनाने आया था। जब तय हो गया था कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात मुल्क में इंतशार का बायस बनती है तो फिर वो नहीं होने दी जाएगी, तो ये रियासत ने फैसला किया था। बहरहाल रियासत के इस फैसले का मकसद पाकिस्तान की बका है। पुलिस ने अडियाला जेल के करीब फैक्ट्री नाके पर इमरान खान की बहनों और पीटीआई कारकुनों का धरना रात 2 बजे खत्म करा दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, क्योंकि सड़क ब्लॉक कर रखी थी। कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है या कोई अनहोनी नहीं है कि पुलिस पर पथराव किया गया, ये हमेशा होता रहा है। बल्कि इमरान खान साहब कंटेनर पर बैठकर भी ललकारते रहे हैं, ओए आईजी, ओए एसपी, ओए एसएचओ, ओए एसएसपी, तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें मूंछों से पकड़ के खींचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ये उन्होंने जो पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। अब होता यह है कि जैसे जैसे रात होती रही, हलीमा खान को वो तमाम वर्कर और अरकान असम्बली भी छोड़कर चले गए और वो अकेली रह गई। धरना ख़त्म करने के लिए कोई फेस सेविंग भी चाहिए थी, तो हलीमा खान ग्रुप ने पुलिस पर उल्टा पथराव ज़्यादा शुरू कर दिया कि पुलिस आगे से उन्हें ज़बरदस्ती उठाए। तो ये इनका एक वतीरा बन चुका है कि किस तरह से ड्रामा प्लांट करते हैं कि किसी भी तरह फेस सेविंग भी मिल जाए और आवाम के अंदर सिंपथी मिले और ये लगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो धरना ख़त्म करने के लिए कोई फेस सेविंग चाहिए होती है इनको। हलीमा खान ग्रुप ने फिर पुलिस पर पथराव किया ताकि पुलिस आगे से इन्हें ज़बरदस्ती उठाए। पुलिस ने फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और धरना मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पीटीआई रहनुमाओं ने टिकटॉक बनाए और घर चले गए। मतलब वो फोटो सेशन के लिए आए थे और वो अपनी जो बी कैटेगरी की लीडरशिप है या ए कैटेगरी की लीडरशिप, उनको दिखाने के लिए अपना रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और कुछ वक्त वहाँ पे क़याम किया। जब उनको देखा कि अब उन्होंने देखा कि अब पुलिस धावा बोलेगी या पुलिस वाटर कैनन के ज़रिए उठाएगी, तो उससे पहले ही वो लोग जा चुके थे। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी दूसरों को धमकियाँ दे रहा था, वो खुद नहीं पहुंचा। जो सब लीडरशिप वर्करों को बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तमाम जो इनके ब्रिगेड के लोग हैं, जितने भी इनके यूथिया इकट्ठे हुए हैं, तो वो उनको जो धमकियां दे रहा था वो खुद नहीं पहुंचा। इस पर पीटीआई का सोशल मीडिया सुहेल अफरीदी पर बरस रहा है, गंदी और नंगी गालियां दे रहा है। मतलब इतनी गंदी गालियां दे रहा है, क्या बताएं आपको। वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी के घर का घेराव करें। गालियां सेंसर करके बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी को ट्रक के सामने बांध कर अडियाला लेकर आएंगे, इस गद्दार को नहीं छोड़ेंगे। मतलब वो सीधे सीधे इस पर हमले कर रहे हैं और इतनी गलीज उन्होंने गुफ्तगू की। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, जब लोगों के वीडियो क्लिप्स देखेंगे, वो लोगों के एक्स के ऊपर और उसके टिकटॉक पे और फेसबुक के ऊपर, दीगर ऐप्स के ऊपर जो उनके क्लिप्स आएंगे, तो आप उनकी गुस्सा, उनका जो देखेंगे जज्बात, तो इतनी गलीज गालियां दे रहे हैं जैसे उनकी तरबियत की गई है। सुहेल अफरीदी का इसी का सोशल मीडिया गलीज गालियां दे रहा है, इस पर वो गुस्सा नहीं करेगा क्या? तो सुहेल अफरीदी, अब मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा नहीं करेगा, गुस्सा तो करेगा वो। और अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी आगे से क्या रिएक्शन देता है अपने ही सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा लोग जो गालियां दे रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग, उनका जो ताल्लुक है वो केपीके से है। इस पर माफ़ी का मुतालबा नहीं किया जाएगा। यहाँ शफी जान की गैरत नहीं जागेगी क्या? सवाल तो ये भी पैदा होता है कि शफी जान कहाँ पर है, उसकी गैरत जागेगी या नहीं जागेगी? माफ़ी का मुतालबा किया जाएगा उनसे या नहीं किया जाएगा, और क्या बयान आता है आगे सामने, तो इस पर अभी वेट करते हैं। तो इधर हुकूमती तर्जमान इख्तियार वली ने भी बता दिया है कि बस बहुत हो गया, अब हुकूमत एक्शन लेगी। हुकूमत ने इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। कैदी नंबर 804 की वजह से लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, इसलिए इमरान खान को अडियाला से किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। ये हल तो बहुत पहले पेश किया जा चुका है कि पंजाब के आखिरी ज़िले या फिर मध्य जेल मुंतकिल करें और जान छुड़ाएं, लेकिन कोई कान ही नहीं धरता इसके ऊपर और कोई सोचता नहीं है कि ये आज भी करना है, कल भी करना है और ये काम हमें करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत पहले हम इनको, हुकूमत को मशवरा दे चुके हैं कि या तो इसको पंजाब के आखिरी किसी ज़िले में मुंतकिल कर दें और कोई इस तरह का इलाका हो कि जहाँ पर
لوگوں کی رسائی اس طرح سے نہ ہو سکے، اور یا پھر اس کو مت جیل منتقل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے جو ایک عام قیدی کے ساتھ ہوتا ہے، تمام کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دوسری جانب دوستوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبے کی زرعی ترقی سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں زرعی ترقی، جدت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب اور چین کے درمیان زرعی شعبے کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی اور مشینری کے شعبے میں تعاون کے لیے دو B2B معاہدے طے پائے ہیں، جبکہ زرعی تحقیق اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے کے لیے مزید 3 مفاہمتی یادداشتیں سائن کی گئی ہیں۔ مطلب 2 B2B بزنس معاہدے ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور 3 مفاہمتی یادداشتیں سائن کی گئی ہیں۔ تو یہ جو بہت اچھا ایک عمل پیش سامنے آیا ہے، اور یہ کسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کسانوں کے ساتھ ظاہری بات ہے پوری قوم کے لیے خوشخبری، پنجاب کے لیے، پنجاب خوشحال، پورا پاکستان خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ، کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کسانوں کو معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک اہم معاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ دونوں فریقین نے پنجاب کی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے، اور حکام نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ پنجاب نے اس سال کھاد کی مسلسل اور تاریخی سطح پر مستحکم فراہمی برقرار رکھی ہے۔ مارکیٹ دباؤ کے باوجود کھاد مہنگی نہیں ہوئی اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی یا بلیک مارکیٹ میں سامنے آئی ہے۔ مطلب نہ تو اس کو مہنگی ہونے دی ہے، نہ ہی وہ ذخیرہ اندوزی ہونے دی ہے، اور نہ ہی بلیک مارکیٹ میں وہ بکتی نظر آئی ہے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور جو اس کا ریٹ تھا، جو اس کی پرائز تھی، وہ اسی کے مطابق تمام کسانوں کو میسر ہوئی ہے۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ فروری 2024 سے DAP اور یوریا کی قیمتیں اور سپلائی مستحکم رہی۔ پنجاب نے ریکارڈ مدت میں گندم کا کاشت جو ہدف حاصل کیا ہے، تقریباً 1,65,00,000 ایکڑ رقبہ زیر کاشت آیا ہے۔ مطلب پنجاب نے جو ہدف تھا اس کا وہ بھی پورا کر لیا، اس سے بھی اوپر مطلب انہوں نے تجاوز کیا ہے، اور 1,65,00,000 ایکڑ رقبہ زیر کاشت آیا ہے، جو ملک بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ گندم کے بیج کی فروخت میں 27% اضافہ ہوا ہے، جبکہ یوریا کی فروخت میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تو ظاہری بات ہے جو 26% اضافہ تب ہی ہوا ہے کہ جب اس کی قیمت ایک جو طے کی گئی تھی اس کے مطابق ملی ہے، اور وہ بلیک مارکیٹ میں نہیں ملی، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کی دو نمبری نہیں پائی گئی کہ جو پہلے سے ہوتی آ رہی تھی، کیونکہ تمام کسانوں کا یہی کہنا تھا کہ جیسے کہ گندم ہے، اگر اس کا ریٹ اگر گورنمنٹ نہیں بڑھاتی تو پھر ہمیں جو کھاد ہے اور اس کے سپرے وغیرہ جو جتنے اس کے باقی تعلقات ہیں اس کے ساتھ فصل کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بھی ہمیں پھر اسی پرائز پر دی جائیں تاکہ ہم اپنا معاوضہ بھی نکال سکیں، ٹھیکہ بھی نکال سکیں اور اپنی روزی روٹی کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ہر مصدقہ گندم بیج کے تھیلے پر 500 روپے سبسڈی دی گئی۔ تو یہ تو پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ 500 روپے کی سبسڈی کا۔ صوبے نے پہلی بار 8 لاکھ کسان کارڈ جاری کر کے ایک اہم سنگ میل عبور کیا، جن کے ذریعے کسانوں کو 250 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 250 ارب روپے کے قرضے جو کسانوں کو دیے گئے ہیں، ان میں 160 ارب روپے بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری پر خرچ ہوئے۔ قرضوں کی واپسی کی شرح 96% رہی، جو پنجاب میں سب سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ آپ دیکھیں کہ پنجاب کا کسان بھی ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے اور کتنا مطلب ایماندار ہے کہ 96% اس کی جو ہے واپسی کی جو ریشو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، اور 96% تو میرے خیال میں باہر یورپ اور ان کنٹریز میں بھی مشکل سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو پنجاب میں سب سے زیادہ اور بہت اچھی یہ ایک جو ریت قائم کی گئی ہے، اور اس کا میسج بہت اچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو قرض لیا تھا تو اس کو آپ نے ٹائم پر واپس کیا اور اس کی انسٹالمنٹ ٹائم پر واپس جا رہی ہیں۔ صرف جنوبی پنجاب میں 105 ارب روپے کے قرضے جاری کیے گئے۔ مطلب جنوبی پنجاب ظاہری بات ہے کہ وہ گرین لینڈ ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ جو جنس ہوتی ہے، چاول بھی سب سے زیادہ ہے، کپاس بھی سب سے زیادہ ہے، ہر فصل وہاں پر ہوتی ہے جنوبی پنجاب میں۔ تو 1 سے 5 ایکڑ تک کے چھوٹے کاشتکاروں کو 8% کسان کارڈ جاری کیے گئے، جبکہ 6% کسان پہلی بار باضابطہ بینکاری نظام سے مستفید ہوئے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کسان کارڈ کے ذریعے صوبہ بھر کے کسانوں نے 110 ارب روپے کی مالیت کی کھاد خریدی ہے۔ 110 ارب روپے کی مالیت کی کھاد خریدی گئی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے جا کے تو پنجاب جو ساؤتھ پنجاب ہے وہ سب سے آگے ہوگا۔ مطلب ساؤتھ پنجاب کے پاس یہ جو خریداری ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ تو پنجاب دوستو جس طرح ترقی کر رہا ہے کہ اللہ کرے باقی صوبوں کی بھی آنکھیں کھلیں اور باقی صوبے بھی پنجاب سے سیکھ لیں۔ میں بار بار یہ
ہر اپنے ہفتے یہ ولاگ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ مریم نواز شریف سے باقی وزراء اعلیٰ کو لیسن لینا چاہیے، وہ ان سے آ کے سبق لیں، کوئی پڑھیں، وہاں پر اپنی انٹرنشپ کر لیں، کوئی چھٹی لے کر آئیں، کوئی 4 ہفتے کے لیے کوئی انٹرنشپ کریں اور ان سے سیکھیں کہ وہ ایک خاتون جو ابھی پہلی دفعہ بنی ہے، اور ویسے بھی پنجاب میں پہلی خاتون ہے جو وزیر اعلیٰ بنی ہے، تو انہوں نے جس طرح سے 1.5 سال میں اپنی کارکردگی دکھائی ہے اور جس طرح سے لوہا منوایا ہے تو اس کی مثال نہیں بنتی ہے۔ ابھی آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ جس میں اوورسیز سے لوگ بیٹھے ان کو دوائیں دے رہے ہیں، جھولیاں اٹھا کے ان کے لیے اللہ سے، کوئی خانہ کعبہ میں دعا کر رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں دعا کر رہا ہے، کوئی کہاں بیٹھا کر رہا ہے کہ میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں یا کسی بھی ضلع میں، تو جو ان کی کمیٹی ہے انہوں نے میری زمین واگزار کروائی، 15 سال پرانا قبضہ چھڑوا دیا۔ ہر نظام کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ ہر فیلڈ، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہر فیلڈ کے اندر مریم نواز شریف نے اپنا جو ہے ریٹ قائم کی ہے، اور گورننس کی مثال ان کی کبھی بھی نہیں ملے گی آنے والے وقت میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ تو باقی صوبے سبق سیکھیں، آ جان کوئی 2 ہفتے لا لین تھے، انٹرنشپ کر لین، پنجاب لاہور تشریف لے، انہوں نے کھانا شونا بھی دیتا جائے گا، ہوٹل بھی دیتا جائے گا، پنجاب حکومت انہوں کا خرچہ چک لے گی میرے خیال سے، کیونکہ پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، نہ کہ صرف صوبہ پنجاب ترقی کرے۔ تو باقی صوبیاں دے وزراء نوں بھی چاہیے کہ وہ آن کے ساڈے پنجاب دے وزراء دے نال آ کے انٹرنشپ کرن، تے باقی صوبیاں دے وزیر اعلیٰ بھی آن، وہ بھی تشریف لے آن، وہ بھی جناب وزیر اعلیٰ تو کلاساں لین اتھے، کوئی 2 ہفتے لا لین تاکہ کچھ نہ کچھ انہوں دے بہتری ہو جائے، گٹراں دے ڈھکن بھی پورے ہو جان انہوں دے، کیونکہ انہوں دے ایشو زیادہ چھوٹے نے، وڈے ایشو تو انہوں دے بیچاریاں دے ویژن ہی کوئی نہیں، تے انہوں نے کتھوں وڈے ایشوؤں دے اتنے کوئی اپنی توجہ دینی ہے۔ تو دوستو جتنے بھی آپ کو ابھی معاملات سے ہم آگاہ کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو آنے والی ہر خبر سے آگاہ رکھ سکیں اور آپ کے سامنے ہر طرح کے معاملات کو پیش کر سکیں۔ تو دعا کیجئے گا، اور پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجئے گا، اور اس فتنہ جو جماعت ہے تحریک فساد، تحریک انصاف کا نام میں نے کافی دن سے تحریک فساد کا ہے، تو یہ جو تحریک فساد ہے، تحریک فساد کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جتنے بھی یہ ان کے لونڈے لپاڑے ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا ملک کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ پاکستان کی ترقی میں اپنا جو مثبت رول ادا کریں اور نیگیٹو سرگرمیوں سے باہر آ جائیں، اور ہر ٹائم یہ پروپیگنڈا چھوڑ دیں جو انڈیا سے اور افغانستان سے اور دیگر ممالک سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اس سے باہر نکلیں، اور پاکستان آرمی اور ہماری جو حکومت ہے وہ ایک پیج پر ہے تو اس کے شانہ بشانہ ان کے بازو بنے، نہ کہ ان کے خلاف سازشیں کریں۔ اگر یہ سازشیں کرتے رہے تو ایک ایک کر کے ان کے ساتھ وہ ان کا انجام، ان کا حشر ہوگا کہ آنے والی ان کی ساری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور یہ پاکستان کے خلاف خواب میں بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم نے کچھ زہر اگلنا ہے یا اس طرح کا کچھ کرنا ہے، کیونکہ حکومت نے فیصلہ لے لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ لے لیا ہے۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے تو انہاں دی ہن منجی ٹھکنی ہے، تے اودوں ہن کوئی نہیں روک سکتا۔ جنہیں یوتھیے باہر بیٹھے ہن فیس بک تے بھی کمنٹ کردے نے یا کسی جگہ ایکس تے سوشل میڈیا کسی بھی ایپ تے کردے نے، تے وہ اپنے فیک اکاؤنٹاں تو کر رہے نے، جڑے اپنے اکاؤنٹاں تو کردے نے تے انہاں دے جدوں ماں پیو دی تے انہاں دی ہسٹری لئی جاندی ہے تے پتہ چلدا ہے کہ جناب 8-8 10-10 سال ہو گئے پاکستان تشریف ہی نہیں لے آئے، تے جڑے کچھ رہ گئے نے وہ لوگ کمنٹ کردے نے جڑے جناب 2 سال تو 3 سال تو گئے نے تے ایک باری بھی چکر نہیں لایا تے آن دے انہاں دے کوئی چانسز بھی نہیں نے، تو اپنے قبلے درست کر لین، کیونکہ انہاں چ کافی سارے لوگاں کولے پاسپورٹ نہیں نے، تے انہاں دا لائے عمل حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، تو انہاں دی منجی ٹھکنی ہے، تو اپنی تیاری کر لین، ایک ایک کر کے انٹرپول دے ذریعے اپنا فورن آفس دے ذریعے انہاں نوں پاکستان لے جائے گا، تے انہاں دا جناب پورا احتساب ہوئے گا، پورا انہاں دا جناب مالش ایویں دی ہوئے گی کہ یاد رکھن گے بھی سردی دے وچ گرم دودھ دے نال جویں ہلدی پا کے ٹکور ہوندی ہے نا، انج دی انہاں دی انشاءاللہ ٹکور کیتی جائے گی۔ تو پاکستان دوستو ہمیشہ زندہ باد، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔